علم نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم اساس النحو کا 24واں سبق پڑھیں گے۔ اساس النحو کا 24واں سبق مفاعل خمسہ کا بیان، یعنی جو 5 مفعول ہیں، مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، ٹھیک ہے، یہ جو 5 ہیں، مفعول فی بھی، ٹھیک ہے، یہ 5 ٹوٹل بنتے ہیں مفاعل خمسہ، ان کا بیان پڑھیں گے۔ مفعول بہ کی تعریف: وہ اسم منصوب جس پر فعل واقع ہو، وہ اسم منصوب جس پر فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید بکرا۔ اس مثال میں بکرا جو ہے مفعول بہ بن رہا ہے، اس لیے کہ جو زید کا فعل ہے یعنی مارنا، وہ واقع ہوا ہے بکر پر۔ ایک سے زائد مفعول بہ، ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک فاعل ہو تو وہ اس کا جو فعل ہے وہ ایک سے زائد چیزوں پر بھی واقع ہو سکتا ہے، جیسے اعطیت الفقیر درہما، میں نے فقیر کو درہم دیے۔ اب یہاں پر الفقیر بھی مفعول بہ ہے اور درہما بھی مفعول بہ ہے۔ اور اگلی مثال ہے اخبر زید بکرا امرا فاضلا، کہ زید نے بکر کو خبر دی کہ امر فاضل ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ ایک فعل اخبر فعل کے 3 مفعول ہیں، بکر، امر اور فاضل۔ جس فعل کے 2 یا 3 مفعول بہ ہوں، اسے مجہول بنانے کی صورت میں پہلے مفعول بہ کو نائب الفاعل اور بقیہ مفعول بہ جو بقیہ ہوں گے ان کو مفعول بہ بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اعطی زید درہما، اب یہاں پر زید اور درہم دونوں مفعول بہ تھے اعطیہ کے، لیکن چونکہ اعطیہ فعل مجہول ہے تو ہم نے قاعدہ پڑھا کہ پہلے کو ہم نائب الفاعل بولیں گے اور جو اس کے بعد والے مفاعل ہوں گے یعنی مفعول ہوں گے تو ان کو ہم نے کیا بولنا ہے، مفعول بہ بولنا ہے۔ اگر مفعول فی ہوگا تو پھر فی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم زید بکرا فاضلا، اس مثال میں بھی کیا ہے، علما کا جو پہلا زید ہے یہ مفعول بہ تھا، لیکن چونکہ علما یہ فعل مجہول ہے اس لیے زید نائب الفاعل، بکرا مفعول بہ، فاضلا بھی مفعول بہ۔ سوال نمبر 1 ہے نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں مفعول بہ کی پہچان کریں۔ اب ہم نے ان میں سے مفعول بہ نکالنے ہیں۔ کتبنا الدرس، اس مثال میں مفعول بہ کیا ہے، الدرس ہے، کیونکہ ترجمہ کیا ہوا ہے، میں ترجمہ نہیں پڑھوں گا، صرف اور صرف میں وہ جو انہوں نے پوچھا ہے وہی ہم حل کریں گے۔ قرأت کتاب القواعد، اس مثال میں کتاب القواعد مفعول بہ ہے۔ رأیت التلمیذ فی السوق، اس مثال میں التلمیذ مفعول بہ ہے۔ آتیت السائل خبزا، ٹھیک ہے، اس مثال میں السائل اور خبزا یہ دونوں مفعول بہ ہیں کیونکہ آتا 2 مفعولوں کو جاتا ہے۔ اسی طرح افتح باب البیت، اس مثال میں باب البیت مفعول بہ ہے۔ آت المعلم درسا فی الصف، اس مثال میں جو درسن ہے یہ مفعول بہ ہے۔ اسی طرح طبخت المرأة الطعام، اس مثال میں الطعام مفعول بہ ہے۔ آتیت المتعلم کتابا، اس مثال میں المتعلمہ اور کتابا یہ مفعول بہ ہیں۔ ذبح الجزار شاۃ، اس مثال میں شاۃ مفعول بہ ہے۔ اشرب کاسا من اللبن، اس مثال میں جو ہے نا کاسن مفعول بہ ہے۔ یؤتی الرئیس المجتہدین جائزۃ، اس مثال کے اندر مجتہدین اور جائزہ یہ مفعول بہ ہیں۔ طلبت الماء، اس مثال میں الماء مفعول بہ ہے۔ احفظت التلمیذ الدرس، اس مثال کے اندر تلمیذ الدرس یہ مفعول بہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اکرمت اخا زید، اس مثال میں اخا زید مفعول بہ ہے۔ اخبرت خالدا اخاہ قادما، اس مثال کے اندر خالدا اخاہ قادما یہ مفعول بہ ہیں۔ خلق اللہ الانسان، اس مثال میں الانسان مفعول بہ ہے۔ ارفع صوتک، اس مثال میں صوتک مفعول بہ ہے۔ لا تشرب الماء البارد، اس مثال میں ماء البارد جو ہے یہ مفعول بہ ہے۔ یطلب المدیر خالدا، اس مثال میں خالدا مفعول بہ ہے۔ اخبرنی فرید اباہ مریدا، اس مثال میں اباہ مریدا یہ مفعول بہ ہے۔ ان اشرب القہوۃ، اس مثال میں قہوۃ جو ہے مفعول بہ ہے۔ افہمت سعیدا الدرس، اس مثال میں سعیدا الدرس یہ مفعول بہ ہیں۔ آتیت السائل مالا، اس مثال کے اندر السائل اور مالا یہ مفعول بہ ہیں۔ اخبرت الطلاب الدرس مفیدا،
اس مثال کے اندر طلاب الدرس مفیداً مفعول بھی ہے۔ سألت اللہ عفوا، اس مثال میں عفوا مفعول بھی ہے۔ البست الفقیر ثوبا، اس مثال کے اندر الفقیر ثوبا جو ہے یہ مفعول بھی بنے گا۔ اور آتیت السائل درہما، ٹھیک ہے، اب یہاں پر السائل اور درہما یہ مفعول بھی ہیں۔ اکل الثعلب دجاجۃ، اس مثال میں دجاجہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ یقرأ الاطفال قصۃ، اس مثال میں قصۃ مفعول بھی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اردو سے عربی بنائیں۔ پہلی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے شاہد کو دیکھا، تو یہاں پر آپ آرام سے بنا سکتے ہیں کہ رأیت شاہداً، میں نے شاہد کو دیکھا۔ شاگرد نے استاذ کا احترام کیا۔ احترم التلمیذ المعلمہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا عربی اس کی بن جائے گی کہ شاگرد نے استاذ کا احترام کیا۔ آگے میں نے اپنا سبق یاد کیا، تو اب یاد کرنے کے لیے کیا آتا ہے؟ حفظت، میں نے یاد کیا درسی اپنے سبق کو۔ تو مسلمانوں کی مدد کر، انصر المسلمین، زید نے گلاس توڑا۔ اب کسر زید الزجاج، ٹھیک ہے، زید نے گلاس توڑ دیا۔ میں اپنے کپڑے پہنتا ہوں، تو انا البس ثوبی، ٹھیک ہے، اپنے کپڑے پہنتا ہوں۔ اسی طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ عربی جو ہے یہ ایک وسیع جو ہے نا لغت ہے، تو ایک جملے کے اندر کئی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر اس کے علاوہ استاد صاحب کوئی اور بنوائیں تو پھر وہی ٹھیک ہوگا، آپ وہی اسی پر اکتفا کریں گے۔ اساس النحو کا 25واں سبق ہے مفعول مطلق کا بیان۔ مفعول مطلق کی تعریف، وہ اسم منصوب جو فعل مذکور کا اپنا یا ہم معنی مصدر ہو، وہ اسم منصوب جو فعل مذکور کا اپنا یا ہم معنی مصدر ہو، ٹھیک ہے، جیسے ضربت ضربن، میں نے خوب مارا۔ اب اس کا یہ اپنا مصدر ہے، ٹھیک ہے، میں نے خوب مارا۔ ضربہ کا، ٹھیک ہے، لفظوں کے اندر مطابقت ہے۔ اور قعدت جلوساً، یا اس مثال میں جلوساً مفعول مطلق ہے، یہ ہم معنی مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مفعول مطلق کی کہتے ہیں 3 قسم ہیں، مفعول مطلق تاکیدی، نوعی، عددی، ٹھیک ہے۔ تاکیدی کی تعریف کیا ہے؟ وہ مفعول مطلق جو ماقبل فعل کی تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے نصرت نصراً، میں نے خوب مدد کی۔ نوعی، وہ مفعول مطلق جو ماقبل فعل کی نوعیت یعنی حالت بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ عموماً فعلۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے جلس التلمیذ جلسۃ الاستاذ، طالب علم استاذ کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، اس کی ایک حالت بیان کی جا رہی ہے نا، تو یہ مفعول مطلق نوعی ہے۔ اور عددی، وہ مفعول مطلق جو ماقبل فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ عموماً فعلۃ کے وزن پر آتا ہے، تعداد بیان کی جاتی ہے کہ ماقبل فعل کتنی بار واقع ہوا، جیسے اکل زید اکلتین، زید نے 2 مرتبہ کھایا۔ اس مثال میں اکلتین مفعول مطلق عددی ہے، اور اگلی مثال ضربت الخادم ضربتاً، میں نے خادم کو 1 بار مارا، تو اس مثال کے اندر جو ضربتاً ہے یہ مفعول مطلق عددی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے تمرین کا پہلا سوال ہے مفعول مطلق کی پہچان کر کے اس کی قسم بھی متعین کیجیے، یعنی یہ بتانا ہے مفعول مطلق کون سا ہے، پھر یہ بتانا ہے کہ اس کی قسم کون سی ہے۔ چونکہ ترجمہ کیا ہوا ہے تو میں صرف اور صرف مقصود پر بات کروں گا، جیسے خاسر خالد خسران، خالد نے واقعی نقصان اٹھایا، تب اس مثال میں خسران مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے عامل عملا صالحا، صالحا یہاں پر عملا یہاں پر مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ ضرب الخادم الاقرب ضربتاً، اس مثال کے اندر جو ضربتاً ہے یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق کیا ہے؟ عددی ہے، ٹھیک ہے۔ خادم نے بچوں کو 1 مرتبہ مارا۔ رکبت رکوباً، اس مثال میں رکوباً مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ یشرب الطفل اللبن شرباً، اس مثال کے اندر شرباً مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ جلست جلسۃ القاری، اس مثال میں جلسۃ القاری مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق نوعی ہے، ایک حالت بیان کی جا رہی ہے کہ میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ ظلمت نفسی ظلماً، اس مثال میں ظلماً جو ہے مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ اکل علی اکلتین، اکلتین مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق عددی ہے۔ اکرمت ضیف اکراماً، اس مثال میں کراماً مفعول مطلق ہے اور تاکیدی ہے، ٹھیک ہے۔ سجدت للہ سجدتین، اس مثال میں سجدتین مفعول مطلق عددی ہے۔ حفظت الکتاب حفظاً، اس مثال میں حفظاً مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ سافرت سفرتین، اس مثال میں سفرتین جو ہے مفعول مطلق عددی ہے۔ کل شیء فصلناہ تفصیلا،
اس مثال میں تفصیلاً جو ہے یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، نزل الملائکۃ تنزیلا، اس مثال میں تنزیلاً جو ہے یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ اس طرح یہ ہمارا سبق بھی مکمل ہوا۔ آگے ہے 26واں سبق اساس النحو کا مفعول فی کا بیان۔ مفعول فی کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم منصوب، یہ بھی منصوب ہوگا، جو اس جگہ یا زمانے پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، اسے ظرف بھی کہتے ہیں۔ جیسے دخلت المدینۃ یوم الجمعۃ، میں مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن داخل ہوا۔ اب اس مثال میں المدینۃ، ٹھیک ہے، یہ اور یوم الجمعہ یہ مفعول فی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظرف ہے نا۔ اور پھر المدینۃ کیا ہے؟ یہ مفعول فی بن رہا ہے، جگہ ہے نا مدینہ، تو یہ مفعول فی بن جائے گا مکانی، ٹھیک ہے، یعنی ظرف مکان۔ اور یوم الجمعہ یہ دن ہے، جمعہ کا دن، تو ایک وقت ہے، تو یہ بن جائے گا مفعول فی بنے گا اور یہ ظرف زمان کہلائے گا۔ آگے قسمیں بتا رہے ہیں کہ مفعول فی ظرف کی 2 قسمیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ ظرف مکان وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے، جیسے وقف خالد تحت الشجرۃ، خالد درخت کے نیچے بیٹھا، اب نیچے بیٹھا جس جگہ وہ جگہ ہی ہے۔ ظرف زمان وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے پر دلالت کرے، کہ ذہبت یوم السبت، میں ہفتے کے روز گیا۔ اب ہفتہ یہ ایک زمانہ تھا، دن تھا، تو اس اعتبار سے یہ ظرف زمان بنا۔ سوال نمبر 1 ہے مفعول فی کی پہچان کر کے درست کالم میں لکھیں۔ ایک تو مفعول فی پہچاننا ہے، پھر آگے بتانا ہے کہ یہ مفعول فی زمان ہے، یعنی ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر جگہ یعنی اوپر نیچے آگے پیچھے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر جگہ ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا ظرف مکان۔ اگر زمانہ ہوگا، یعنی مثال کے طور پر کہ آج کل، اس طرح زمانہ ہوگا تو پھر وہ مفعول فی ہوگا ظرف زمان۔ پہلی مثال ہے مکثت شہرن، میں 1 مہینہ ٹھہرا، مہینہ ہو گیا، سال ہو گیا۔ اب یہاں پر کا شہرن ظرف زمان ہے۔ جلست امام الامیری، میں اب امیر کے سامنے بیٹھا، آگے بیٹھنے جگہ ہے، تو یہ ظرف مکان۔ داخل الطالب الفصل، الفصل بھی یہ کمرہ، یہ بھی جگہ ہے، تو یہ بھی ظرف مکان۔ وقف الجنود امام الرئیس، یہ بھی ظرف مکان۔ انا اذهب اللیلۃ، لیلہ یہ وقت ہے، رات، تو یہ ظرف زمان۔ اور احفظ الدرس یوما، یوما ظرف زمان۔ شارب المریض الدواء مساء، شام کا وقت، یہ بھی وقت ہے، تو ظرف زمان۔ ذهبت البارحۃ، میں گزشتہ رات اپنے دوست کے پاس گیا، تو البارحہ یہاں پر یہ بھی ظرف زمان ہے۔ آگے ہے لا تحضر غدن، تو کل حاضر نہ ہونا، تو اب یہاں پر جو غدن ہے یہ بھی مفعول فی ہے اور کیا ہے؟ ظرف زمان ہے۔ اور اسی طرح اگلی مثال ہے سافرت وقت طلوع الشمس، اس مثال میں جو وقت مفعول فی بن رہا ہے اور یہ ظرف زمان ہے۔ اس طرح ذهبت تلمیذ المدرسۃ باکرا، باکر یہ بھی مفعول فی زمانی ہے، یعنی ظرف زمان ہے۔ سافرت صباحا، صباحا مفعول فی ہے اور ظرف زمان ہے۔ وقف المہندس امامک، امامک مفعول فی ہے، ظرف مکان ہے۔ جاء علی نہارا، نہارا مفعول فی ہے اور ظرف زمان ہے۔ وقفت تحت الشجرۃ، تحت الشجرہ مفعول فی ہے، ظرف مکان ہے۔ احترم لیلۃ القدر، لیلۃ القدر مفعول فی ہے اور ظرف زمان ہے۔ امام المعلم، یعنی جلست امام المعلم، امام المعلم یہ مفعول فی ہے اور ظرف مکان ہے۔ ضربت زیدن یوم الجمعۃ، یوم الجمعۃ مفعول فی ہے اور ظرف زمان ہے۔ لبثت سنین فی البغداد، اس مثال میں سنین جو ہے سال، یہ مفعول فی ہے اور ظرف زمان ہے۔ حفظت الدرس صباحا، صباحا مفعول فی ہے اور ظرف زمان ہے۔ وضع الکتاب فوق الکرسی، اب فوق یہ جگہ ہے نا، اوپر، کرسی کے اوپر، تو اب یہ فوق الکرسی جو ہے یہ مفعول فی ہے اور ظرف مکان ہے۔ 27واں سبق اساس النحو کا ہے مفعول لہو اور مفعول معہو کا بیان۔ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر منصوب جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرے، ٹھیک ہے، اسے مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی وجہ ہوتا ہے نا، لاجلہ وجہ، یعنی اس کی وجہ کیا ہے، وجہ کہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ فعل کیوں واقع ہوا ہے، کس وجہ سے واقع ہوا ہے۔ جیسے ضرب الاستاذ زیدن تعذیبا، استاد نے زید کو مارا ادب سکھانے کی وجہ سے۔ اب مارنا کا سبب کیا بنا؟ ادب، تو ادب جو ہے یہ مفعول لہو ہے، کہ ادب کی وجہ سے جو چیز سبب بن رہی ہے نا، جس کی وجہ سے اسے مار پڑی ہے، وہ ادب سکھانا ہے، تو یہ مفعول لہو ہے۔
اور مفعول معہ کی تعریف کیا؟ وہ اسم منصوب جو ایسی واو کے بعد واقع ہو جو بمعنی مع ہو، یعنی ساتھ کے معنی میں ہو، جیسے جاء زید وطلوع الشمس، زید سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے، واو بمعنی مع کے بعد جو آتا ہے وہ مفعول معہ ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں سوال نمبر 1 کہ مفعول لہو اور مفعول معہ کی پہچان کریں۔ اب ہم نے دیکھ لینا ہے کہ جو واو بمعنی مع کے بعد آئے گا جس کے اندر ساتھ کا معنی ہے تو وہ پھر مفعول معہ ہوگا، اور جس میں وجہ کا معنی پایا جا رہا ہے، کوئی فعل کسی وجہ سے واقع ہوا ہے تو وہ جو وجہ ہوگی وہ مفعول لہو ہوگی۔ جیسے پہلی مثال ہے وقف الجند اجلالا للامیر، لشکر امیر کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ اب یہاں پر اجلالا یہ وجہ بنی مفعول لہو۔ حضر سعید و غروب الشمس، سعید سورج غروب ہونے کے ساتھ حاضر ہوا، یہاں پر واو کے بعد جو واو ہے واو بمعنی مع ہے، اس کے بعد غروب الشمس جو ہے یہ مفعول معہ ہے۔ قعدت عن الحرب جبنن، بزدلی کی وجہ سے جو ہے نا جنگ سے بیٹھ گیا، تو یہاں پر جو جبنن ہے یہ مفعول لہو ہے۔ ذهبت وخالدن، یہاں پر خالدن مفعول معہ ہے۔ وقفت للمعلم احتراما، احترام وجہ بنی ہے کھڑے ہونے کی، تو احترام جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ احترام وجہ بنے تو یہ مفعول کیا بنے گا؟ لہو، ٹھیک ہے، مفعول معہ نہیں بنے گا۔ اچھا یہاں پر لفظ لکھا ہے وقفت للمعلم احتراما، جو میرے پاس کتاب ہے تو یہ لفظ میں غلطی ہے، لفظ آنا چاہیے تھا احتراما، تا کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی، یہاں پر جو ہے نا وہ ٹائپنگ کی غلطی کی وجہ سے، اس لیے مکتبے کی غلطی کی وجہ سے یہاں پر تا پر زبر لگا دیے، تو آپ اس کو درست کر لیں کیونکہ یہ باب افتعال کا مصدر ہے، باب افتعال ہوتا ہے، افتعال نہیں ہوتا۔ آگے ہے قرأ علی والمصباح، اب یہاں پر المصباح یہ مفعول معہ ہے، اور لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ تم مفلسی کے ڈر سے کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو، تو یہاں پر جو خشیۃ املاق ہے یہ وجہ بن رہی ہے کہ اس وجہ سے نہ قتل کرو، تو اس لیے یہ مفعول لہو ہے۔ اور اکلت و زیدن، زیدن مفعول معہ ہے۔ لا تبخلوا خشیۃ الفقر، خشیۃ الفقر جو ہے یہ بن رہا ہے مفعول لہو، یعنی خشیۃ الفقر غربت کے خوف سے بخل نہ کریں۔ سجدت شکرن، اس مثال میں شکرن جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ میں نے شکر کی وجہ سے سجدہ کیا، تو اب شکر یہاں پر وجہ بن رہا ہے تو یہ مفعول لہو ہے۔ اور اکلت الوالد والابناء، اس مثال میں الابناء جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول معہ بن رہا ہے۔ اعبد اللہ شکرن، شکرن جو ہے وجہ بن رہا ہے تو اس لیے یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول لہو۔ عاقب الاستاذ التلمیذ تادیباً، یہاں پر ادب وجہ بن رہا ہے تو یہ مفعول لہو۔ جاء زید و بکرن، بکرن مفعول معہ۔ زینت المدینہ اکراما للقادمین، اب یہاں پر آنے والوں کے اعزاز میں مدینے کو راستہ کیا گیا، تو وجہ جو ہے اعزاز بنا اکرامن، تو اکرامن یہ بن جائے گا مفعول لہو۔ سوال نمبر 2 انہوں نے بڑا ایک مطلب جو 5 ہم نے پڑھے ہیں نا مفعول مفاعل خمسہ، انہوں نے کہا کہ ان میں سے آپ نے سب کو ممتاز کرنا ہے۔ نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں فعل کی قسم متعین کرتے ہوئے مفاعل خمسہ کی پہچان کریں، ٹھیک ہے۔ فعل بتانا ہے کہ فعل لازم ہے، لازم ہوگا تو معروف ہوگا، متعدی ہے پھر معروف ہے یا مجہول ہے، ٹھیک، کیونکہ لازم کو مجہول نہیں آتا، وہ بھی آتا ہے تو ایک شرط کے ساتھ، تو یہاں پر لازم ہوگا تو معروف ہوگا، آگے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر آگے ہم نے یہ بتانا کہ مفعول فی ہے، مفعول بھی ہے، مفعول معہ و مفعول لہو ہے، اور جب کہ اگر متعدی ہوگا تو جو مجہول ہوگا وہ تو پکا پکا متعدی ہوگا نا، تو اس کے بعد والا جو ہے جو نائب الفاعل ہوتا ہے نا وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے، تو اس طرح اگر نائب الفاعل صرف آیا ہوگا تو ہم نے مفعول بھی ہی اسے قرار دینا ہے، کیونکہ مفاعل خمسہ کی قسم کا جو خانہ ہے اس کے اندر انہوں نے نائب الفاعل کا آپشن نہیں دیا ہوا۔ پہلی مثال ہے اشتریت جوالا، میں نے موبائل خریدا، اب اس کا مفعول بھی آ گیا ہے تو یہ متعدی ہے، فعل متعدی معروف ہے، جوالا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے موبائل خریدا، خریدنا موبائل پر واقع ہو رہا ہے، تو اب اس میں نہ تو یہ وجہ بن رہا ہے موبائل، ٹھیک ہے، اور نہ جو ہے یہ علت اپنا واو کے بعد واقع ہوا ہے، نہ ہی ہم معنی پیچھے مصدر کا ہم معنی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ ان جو مفاعل پڑھے نہ ہی یہ جگہ ہے کوئی یا زمانہ ہے جوال، تو لہٰذا یہ مفعول بھی بنے گا۔ کسر الاناء، برتن توڑا گیا، اب اس مثال میں کسرا فعل متعدی ہے کیونکہ مجہول آ گیا صاف، اس کی آپ کو پتہ علامت، کسرا فعل متعدی ہے، مجہول ہے،
الاناء مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ عالج الطبیب المریضہ، طبیب نے مریض کا علاج کیا۔ صاف یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ عالجہ فعل متعدی ہے اور معروف ہے، اور اس کا جو مفعول بھی ہے وہ المرید ہے، ٹھیک ہے۔ المرید مفعول بھی بن سکتا ہے کیونکہ ان میں جو مفعول لہو ہے، مفعول معہ ہے، مفعول فی ہے، مفعول مطلق، وہ چیز پائی نہیں جا رہی، تعریف ہی صادق نہیں آ رہی۔ اسی طرح سورقت الساعۃ، ٹھیک ہے، گھڑی چوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب سوری کا فعل مجہول ہے، متعدی ہے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں آگے یہ جو الساعہ ہے مفعول بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اوپر ایک مثال رہ گئی ہے وقفت السیارۃ، گاڑی کھڑی ہوئی، تو اب یہاں پر وقفہ جو ہے وہ کھڑا ہونا جو ہے نا یہ ہے فعل لازم، تو فعل لازم معروف ہے یہ، اور السیارہ کیا بنے گی، یہ اس کا فاعل ہے، اس کا مفعول بھی آئے گا نہیں، کیونکہ فعل متعدی کا مفعول بھی نہیں آتا، لیکن جو دوسرے چار ہیں مفعول وہ آتے ہیں۔ اسی طرح اگلی مثال ہے ترکت الحرام حیا من اللہ، میں نے اللہ سے حیا کی وجہ سے حرام چھوڑ دیا۔ اب حیا وجہ بن رہا ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ ترک کا فعل متعدی ہے یا لازم ہے، یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ تو ترک کا مطلب چھوڑا اسے ایک مرد نے، اب اس کا ترجمہ بنے گا چھوڑا اسے ایک مرد نے، جو ماضی اس کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو نے اس کے اندر آ رہا ہے، تو یہ جو ہے نا متعدی ہو جائے گا۔ ترک کا فعل متعدی ہے، اور حرام یہ مفعول بھی ہے، اور حیا من اللہ یہ مفعول اس کے اندر جو ہے وہ مفعول لہو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے اللہ سے حیا کی وجہ سے حرام چھوڑ دیا۔ اب حرام مفعول بھی، حیان جو ہے یہ مفعول لہو بنے گا، اور ترک تو فعل متعدی معروف ہے۔ آگے اذهب والشارع الجدید، اذهب یہ فعل لازم معروف ہے، ٹھیک ہے، اور الشارع الجدید جو ہے یہ اس کا مفعول معہ بن رہا ہے، کیونکہ فعل لازم کے باقی چار میں تو عمل کر سکتا ہے، لیکن وہ مفعول بھی میں عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح یغسل الاناء برتن دھویا جاتا ہے، تو اب یغسل فعل متعدی مجہول ہے، الاناء مفعول بھی ہے۔ صبرت فاطمہ، تو فاطمہ نے صبر کیا، اب یہاں پر صبر فعل متعدی معروف ہے، اور فاطمہ جو ہے اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح اگلی مثال ہے نجح تلمیذ المجتہد، محنتی طالب علم کامیاب ہوا۔ نجح فعل لازم معروف ہے، اور آگے تلمیذ المجتہد اس کا فاعل بن جائے گا، اس کا مفعول بھی نہیں آتا۔ خرجت یوم الجمعۃ، میں نکلا جمعہ کے دن، تو خرجہ یہ فعل لازم معروف ہے، یوم الجمعۃ مفعول فی ہے۔ قتل الحارث اللص قتلا، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال میں جو اللص ہے یہ مفعول بھی ہے، قتل فعل متعدی معروف ہے، چوکیدار نے چور کو واقعی قتل کر دیا، تو اب یہاں پر جو قتلاً ہے نا، قتلاً اس مثال کے اندر یہ بن جائے گا مفعول مطلق، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر مفعول مطلق کون سا بنے گا، تاکیدی بنے گا، تاکید بیان کی جا رہی ہے۔ اور آگے سقط الطفل علی الارض، کہ بچہ جو ہے وہ کس پر گرا، زمین پر گر گیا۔ اس مثال میں سقط فعل لازم معروف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے قرأ فرید کتاب التاریخ، فرید نے تاریخ کی کتاب پڑھی۔ اب قرأ فعل متعدی معروف ہے، اور کتاب التاریخ مفعول بھی ہے۔ آگے دخلت الدار، میں گھر میں داخل ہوا۔ اب یہاں پر داخلہ جو ہے یہ فعل لازم معروف ہے، اور الدار یہ مفعول فی ہے، کیونکہ جگہ ہے نا الدار۔ اسی طرح نفع الکتاب نفعا، کتاب نے خوب نفع دیا، نفع فعل متعدی معروف ہے، اور اسی طرح نفعا جو ہے اس کا مفعول مطلق بنے گا۔ فرح الولد، خوش ہوا وہ ایک مرد نا، اس کی مثال ترجمہ بنے گا فرح الولد، لڑکا خوش ہوا، تو فرح فعل لازم معروف ہے۔ سارق اللص ثوبا، چور نے کپڑا چوری کیا، سارق کا فعل متعدی معروف ہے، اور ثوبا یہاں پر اس مثال میں مفعول بھی ہے۔ یرکب الجمل، اونٹ پر سواری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں یرکب جو ہے یہ فعل مجہول متعدی ہے، الجمل اس کا مفعول بھی ہے۔ یلعب الاطفال فی ملاعب، بچے کھیل کے میدان میں کھیلتے ہیں، تو اب یلعب جو ہے اس مثال کے اندر یہ فعل متعدی ہے، معروف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کیونکہ یلعب کھیلنا، کھیلا اسے ایک مرد نے، اس کے ترجمے میں نے بھی آ رہا ہے، اور پھر یہ متعدی استعمال ہوتا ہے اکثر۔
فاہم التلمیذ الدرس، تلمیذ یعنی طالب علم نے سبق یاد کیا، سبق سمجھا۔ اب یہاں پر فاہمہ یہ فعل متعدی معروف ہے، الدرسہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے۔ اگلی مثال ہے اکلت التفاحۃ، سیب کھایا گیا، تو اکلت یہ فعل متعدی مجہول ہے، التفاحۃ مفعول بہ ہے اور یعنی نائب الفاعل۔ راکب سمیر الحمار، سمیر گدھے پر سوار ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال میں راکب فعل متعدی معروف ہے اور الحمار مفعول بہ ہے۔ اگلی مثال ہے جلست قعودا، میں واقعی بیٹھا۔ اس مثال میں جلسہ فعل لازم معروف ہے اور قعوداً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے اساس النحو کے جو ہے نا ٹوٹل ہم نے اسباق کتنے پڑھے؟ اساس النحو کے ٹوٹل 27 اسباق ہیں اور آج کا ہمارا یہ آخری لیکچر تھا اساس النحو کا۔ پیچھے ہمارے سبق نمبر 1 سے لے کر 27 تک انشاءاللہ عزوجل سارے کے سارے لیکچر اپلوڈ ہیں، آپ وہاں سے سارے جا کر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں الگ الگ۔ یہ یاد رکھیے کہ دوسرے سبق کا انحصار پہلے پر ہے، تیسرے کا دوسرے پر ہے، چوتھے کا تیسرے پر ہے، تو ہر اگلے سبق کا دار و مدار پچھلے سبق پر ہوتا ہے، بلکہ جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے تو پیچھے والے سارے سبقوں پر اگلے اسباق کا، اگلے دروس کا جو ہے دار و مدار ہوتا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک ترتیب سے پڑھنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کبھی کون سا ہم نے درس کھول لیا، کبھی کون سا لیکچر کھول لیا، تو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ ابتدا سے اگر ہم ایک استقامت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں خوب سمجھ آ جائے گا۔